چیز، اس پر یقین کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے، اس کا ایک دن انتہا ہوگا. تو اس کائنات کا نیچر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایک دن ہوگا، اور خاتمے کے بعد کیا شروع ہوگا اس پر ایمان رکھتے ہیں. خاتمہ اور خاتمے کے بعد دوبارہ کا آغاز کیا ہوگا اس پر یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب ترجمہ شروع سے کرتے ہیں. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کے صحیح معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بہتر اور احوط مسلک اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ اسرار ہیں، کچھ کوڈ ورڈز ہیں جن میں ہماری ہدایت چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں ہماری ہدایت چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہماری ہدایت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے علماء نے جواب دیے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہات ہیں یعنی جو لگتا ہے کہ یہ معنی ہوگا یا یہ معنی، تو ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس کے یہ کر دیں یا یہ کر دیں. معنی تو کچھ تھوڑا غور کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کئی معنی ذہن میں آتے ہیں، اس لیے ان کو متشابہات کہتے ہیں. تو ان کے اوپر ایسے ہی ایمان رکھنا ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے. تو حروف مقطعات جو ہیں یہ مجرد طور پہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن ان کی صحیح معنی جو ہیں وہ کیا یہ اسرار ہیں. سر من اسرار اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. اور اگر کوئی شخص ان میں غور و فکر کرے بھی تو میں نے بتایا آپ کو، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ انا من الذین یعلم تاویلہ. شروع میں نے بتایا تھا آپ کو. تو دو ورژن ہیں، چاہے کچھ بھی ہو لیکن کل ملا کر کے دو ورژن آتے ہیں. ایک کے سرخیل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کے سرخیل حضرت ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی ان میں غور و فکر کرتا ہے، معنی نکال لاتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں سکا دو ٹکا پٹ وقت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ ایک مسلک کو اختیار کریں الف لام حروف مقطعات کے بارے میں، اور دوسرا کرے گا. میں نے شاید بتایا آپ کو، اس پر میری پوری ایک کتاب ہے، اور عربی میں میری لکھی ہوئی کتابیں میں منطق الطیر کے بعد وہ پہلی کتاب ہے جس پر میں نے تحقیق کی تھی. اس کے کئی چیزیں آگے کہی رہی ہیں، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہو تو آپ. اور پھر پورے عربی لٹریچر کے اندر میری کتاب پہلی کتاب ہے الحمدللہ جو حروف مقطعات پر میں نے قلم اٹھایا، کیونکہ میری نظر سے تب تک کوئی کتاب جو حروف مقطعات کو کہ مکمل طور پہ عنوان بنا کر چیزیں کہی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی مختلف کتابوں کے اندر. تو ابھی جب میں ان کے اوپر دوبارہ نظر کر رہا ہوں تو کچھ اور گہرائیاں ذہن میں آتی ہیں، لیکن آخر پہ کہنا پڑے گا کہ سر من اسرار اللہ وہ زیادہ احوط مسلک ہے. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ کو کوئی کنٹروورسی قرآن میں نظر نہیں آئے گی. اگر آپ کو آئے گی لیکن وہ آپ کی کوتاہ ذہنی کے نتیجے میں آئے گی. اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ یقین کی باتیں ہیں ساری، اور ہر انسانی صالح فطرت کو یہ باتیں راس آئیں گی. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چونکہ ہم تفسیر بیان نہیں کرتے، ترجمہ سیدھا کرتے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین. یا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب بریکٹ میں جس کی انسانیت کو صدیوں سے تلاش ہے. فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ یعنی جو ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ایک باطن ہے.
یہ ظاہر کی چیزیں وجود میں نہیں آتی. اس کی مثال بالکل ایک مثال میں اور دیتا ہوں. یہ بجلی کا بلب آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بیک میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاور ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ پاور بنتا ہے. بلکہ وہ بھی چھوڑ دیجئے پاور ہاؤس، وہیں اس کے پیچھے وہ پانی ہے جو اس کو پاور میں تبدیل کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ باطن میں چیزیں ہوتی ہیں. باطن میں اللہ پاک نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ظاہر میں ہمیں دکھتی ہیں، ان کے پیچھے ایک باطن ہے. کائنات کی ہر چیز، اس کے پیچھے ایک باطن ہے. تو اس باطن پر ایمان لانا اور یقین کرنا ہمارے لیے ہمارے ایمان کا جز ہے. یؤمنون بالغیب سب سے پہلے ہی بات ہے. اس کی کئی چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن موٹی چیز جو آپ کی اور ہماری سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی غیب میں جو تبدیلی، ظاہر میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اللہ کار فرما ہے. اللہ کار فرما ہے، اور وہی اللہ غیب ہے اور وہی کار فرما ہے. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں who believe in unseen. صحیح ترجمہ نہیں ہے یہ انسین چیزیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہیں دنیا میں آپ نے خدا کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں. یہ غیب ہی کہیں گے، شروع سے آج تک غیب نہیں ہے اللہ. اور اگر کسی نے دیکھا ہو تو پھر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دیدار تم نہیں ہوتی مین فرما بردار بھائی، پھر اس کا کیا مطلب لگتا ہے؟ اس پر کافی لیدے ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس پر صحابہ کے ساتھ جھگڑ دی. جو یہ کہے گا کہ میں نے خدا کو دیکھا، حالانکہ وہ یہ بھی انکار کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. لیکن احادیث بکثرت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک اللہ کو دیکھا. کس حالت میں دیکھا، کس صورت میں دیکھا؟ ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صبح نماز دیر سے آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انتظار کرتے تھے نماز میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم ہے، مجھے دیر کیوں ہوگی؟ اور صحابہ نے فرمایا کہ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا مجھے اللہ خواب میں آیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ مکفرات کیا ہے، مکفرات. تو میں جواب نہیں دے سکا. پھر اللہ نے میرے شان مبارک پر ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، اور جب یہ ہاتھ رکھا تو مجھے فٹافٹ نظر آیا کہ مکفرات کیا ہے. اور اس دست مبارک، اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو میں نے سینے سے محسوس کر بیک پہ رکھا. تو یہ کس شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا؟ صحیح حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں مانتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا نہیں ہے. اب یہ دو ورژن ہو گئے. آپ کو جو اچھا لگے اس پر یقین رکھیں، دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ غلط. دلائل ہیں اس کے. تو بہرحال عمومی عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. عمومی عقیدہ، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. تو قیامت میں اللہ کے دیدار ہوں گے. یؤمنون بالغیب، اللہ جو ہے وہ یؤمنون، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب جو ظاہر میں چیزیں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے باطن ایک ہے، جو کام ہو رہے ہیں، جو کام باطن میں ہو رہے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے انسانوں کے لیے کہ اگر ہم وہ باطن میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ سب یا کام ہوتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کار فرماتا ہے. تو کچھ ظاہر دار لوگ دہری یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتکن چھنات کہیں، یہ خود سے بنی ہے، خود سے یہ کائنات چلتی ہے. پانش کھسان صبح آفتاب، پانش شامس لوسان، پانش بے دو بے کھسان، پانش پگہ بے لوسان، پانش یہ ڈالان، پانش سیزن بنانا، پانش سورے کران. تو یہ پاگل پن ہے. اس پر پھر فلسفیوں کی بحث شروع ہوتی ہے کہ حرکت جو ہے وہ محرک کے بغیر، یہ فلسفہ کا بنیادی عقیدہ ہے اور منطق. حرکت محرک کے بغیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حرکت محرک کے بغیر نہیں. تو اس کائنات کی تمام حرکات کے پیچھے ایک محرک ہے جس کو ہم
غیب مانتے ہیں کہ وہی غیب میں ہے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں متقین کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری نماز قائم کرتے ہیں، تیسری جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا متقین اس کا نماز ضرورت اگر یہ بڑے متقین چھو، لیکن اصل میں وہاں وسیع معنی میں متقین نہیں ہے. وہ ایسے شخص کو متقی کہ جو خائف ہے کہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ ڈر، وہ خوف جو انسان کے اندر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل غلط ہو اور مجھے بھگتنا پڑے. یہ محض وہ متقی نہیں ہے کہ امس ریشن آس زیوٹ، یزار آس تھود، 5 نماز آس مشید مز پران اور تسبیح آس اتھس مز. یہ نماز و حج اور زکوٰۃ کا قائل. یہ یہاں مجرد متقین سے مراد ہیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا متقین. اور ان کے اندر کیا کیا صفتیں پھر ہدایت ہے قرآن پاک ان کے لیے کہ جو متقی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیسے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. من وہاں میں بتانا بھول گیا تھا، من تبعیض کے لیے ہے. علماء نے کہا تبعیض کا مطلب ہوتا ہے بعض. من کبھی کبھی جز پر دلالت کرتا ہے. ہاں جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ومن احذرهم کیا ہے ان من ازواجکم ان من اولادکم ازواجکم عدو لکم فاحذروہ. تو اس کا مطلب اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ آپ کے جو بعض اولاد یا بعض ازواج ہیں وہ تمہارے لیے دشمن ہوں گے. بعض، سارے نہیں، کیونکہ کہاں سے یہ معنی نکالے؟ من سے. اس لیے بلاغت اور معنی کے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ من کئی معنی میں آتا ہے، ایک معنی ان میں سے تبعیض ہے، یعنی بعض پر، جز پر دلالت کرتا ہے. اس لیے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم. من یہاں جز پر دلالت، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے دیا اس میں سے بعض حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، تو کون کیا چیز ہے وہ جو آپ سے پہلے؟ تورات انجیل زبور. قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تورات انجیل زبور جو ما قبل کی کتب ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کیا یہاں مراد ایمان کا؟ یہاں عمل شامل نہیں ہے ایمان میں. یہاں ایمان میں عمل شامل نہیں ہے. قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور جب ایمان اللہ فرماتا ہے تو وہاں عمل اس کے اندر داخل ہے. لیکن یہاں عمل اس میں داخل نہیں ہے بلکہ مجرد ایمان داخل ہے، مجرد یقین داخل ہے کہ وہ کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں اور یہ بھی خدا کی طرف سے آئی. تو تبھی قرآن ہدایت کرے گا نا جب ہم یہ مانیں گے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے. اور کہنا اس لیے تھا عربوں کو کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے تمہاری طرف جس کے لیے آپ کو ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ خدا کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. پہلے بھی اس طرح کی کتابیں آتی رہی ہیں، اس پر تمہارا ایمان تھا اے اہل کتاب و یہود و نصارا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پھر وبالآخرۃ، وہ جواب دہی کے دن سے، آخرت کے دن سے جس دن جواب دہی ہوگی ان کے اعمال کی، اس پر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں. اب آگے کا اولئک علی ھدی کیا ہے ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق، وہ ہم کل انشاءاللہ ایسے نہیں سوموار کو پورا کریں گے. اور ہمارا سلسلہ کلام اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پر پورا ہوگا. یہ پہلی تقریر ہے اللہ پاک کی جو بنی آدم کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. میرا خیال تھا میں آپ کی نوٹ بکس کو یوں ہی چیک کروں گا، اس لیے میں نے کچھ وقت بچایا. ٹھیک ہے، کل کرتے ہیں انشاءاللہ.
सोमवार को इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा, नोटबुक्स ले आना, चाहे आधा लिखा हो या पूरा लिखा हो, लेकिन साथ में नोटबुक्स होनी चाहिए। बीइंग वाज कम पे अगर नोटबुक